اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا ہمارا موضوع جو دعاؤں کے سلسلے میں چل رہا تھا کہ وہ آداب، وہ شرائط کی جن کے ذریعے سے، وہ اسباب کی جن کے ذریعے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور ہم نے چند وہ آداب اور وہ شرائط اور وہ اسباب بیان کی کہ جن کے ذریعے سے انسان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور اس کے قبول ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر انسان ان آداب کا، ان شرائط کا خیال رکھے۔ کبھی ان آداب کا تعلق زمان سے ہوتا ہے، یعنی زمانے سے ہوتا ہے، کبھی ان آداب کا تعلق مکان سے ہوتا ہے، اور کبھی ان آداب کا تعلق جو ہے احوال اور افعال سے ہوتا ہے۔ آج سب سے پہلے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا وہ یہ ہے کہ انسان کی دعا کی جو قبولیت ہے اس کا تعلق جو زمان سے ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے کہ جو زمانہ اور وقت کہ جن کے لیے ہمارے ہاں خاص تاکید کی گئی ہے کہ یہ تو انسان جب چاہے دعا کر سکتا ہے، جس وقت چاہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے اپنی مناجات، اپنی حاجت اور اپنی دعا کو جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، لیکن چند مخصوص اوقات ہمارے ہاں کتابوں میں، روایات میں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان اوقات میں، اس زمانے میں انسان دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے اس کے قبول ہونے کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ دیگر شرائط جو ہم نے اب تک بیان کیے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ان اوقات اور ان زمانوں کا جو ہے خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے روایات میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں تاکید کی گئی ہے اس میں شب جمعہ، شب جمعہ جس کی فضیلت، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ شب جمعہ نہ صرف یہ کہ انسان، حتیٰ کہ جانور، حتیٰ کہ درندے، حتیٰ کہ اور بھی مخلوقات جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے اپنے مسائل کو پیش کرتی ہے۔ چوتھے امام نے ایک روایت بیان کی ہے بالخصوص شب جمعہ کے حوالے سے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو دریاؤں کی مچھلیاں، یہاں تک کہ درندے جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، بندوں کی گناہوں کا عذاب کہ جس ہم آپ ساری دنیا جو گناہ کر رہی ہے اور جانتے ہیں کہ وہ گناہ کی جن کی بنا پر عذاب آتا ہے، پروردگار ہمیں اس میں مبتلا نہ کرنا۔ کوئی شب جمعہ کا ایک خاص وقت ہے کہ جب خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جیسے کہ روایات میں ہے کہ بالخصوص سحر کا وقت جب شب جمعہ کا آتا ہے تو خداوند عالم انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی کہ انسان شب جمعہ آئے اور آنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ جناب یعقوب، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو جب کنویں کے حوالے کیا اور جب اپنے باپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک زمانہ جب گزر گیا اور اپنے اس گناہ پر جب نادم ہوئے اور نادم ہونے کے بعد جب جناب یعقوب سے توبہ طلب کی تو جناب یعقوب کی خدمت میں بھائی آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، کہ بابا ہم سے گناہ صادر ہوا ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے اور ہم اس پر شرمندہ ہیں اور ہم کو آپ معاف کر دیجیے۔ تو جناب یعقوب کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے اس وقت فوراً جو ہے ان کی درخواست کو، ان کے التماس کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے عنقریب پروردگار سے تمہارے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب یعقوب انتظار کر رہے تھے شب جمعہ کا، اس لیے کہ شب جمعہ کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ خداوند عالم اس رات جو ہے انسان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو ایک منادی باقاعدہ عرش سے، اور حتیٰ کہ روایت میں، بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک ملک جو ہے، ایک فرشتہ جو ہے آسمان اول پر آنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں تاکہ آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ تو جناب یعقوب انتظار کر رہے تھے کہ شب جمعہ آئے، اس لیے کہ خداوند عالم نے اس شب کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ اور جو اوقات روایات میں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ روز جمعہ، آپ جانتے ہیں
کہ خداوند عالم نے تمام دنوں پر جو عظمت بخشی ہے روز جمعہ کو، اسی لیے اس کو سید الایام کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے روز جمعہ، اور بڑا بافضیلت دن ہے، اور اگر انسان اس دن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ تیسرا کہ انسان بالخصوص جمعہ کے دن جب آخر یعنی زوال کا جب وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو وقت آتا ہے بالکل غروب سے قریب، تو یہ وقت ہوتا ہے جس میں بہت ساری دعائیں بھی کتابوں میں مذکور ہے، مفاتیح وغیرہ میں، کہ جہاں انسان کی دعائیں جو ہے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو آخر روزہ جمعہ، پھر اس کے علاوہ اوقات اور زمان کے لحاظ سے جو روایتوں میں مذکور ہے کہ اگر انسان شبائے ماہ مبارک رمضان میں اگر دعا کرتا ہے، یہ تو ماہ مبارک رمضان کا آپ جانتے ہیں کہ دن، ہر لحظہ، ہر لمحہ بافضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک کی شبیں، اور ان شبوں میں بھی بالخصوص شب قدر کہ جس کی بہت زیادہ عظمت آپ نے علماء سے، ذاکرین سے سنی ہے اور کتابوں میں اس کو پڑھا ہے، بالخصوص اگر انسان شب قدر میں دعا کرے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کی جو شبیں ہیں اس میں خداوند عالم انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زمان کے اعتبار سے شب عرفہ بہت زیادہ اہم ہے۔ عرفے کے شب آپ نے بہت سارے جو ہے اس کے فضائل سنے ہیں کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو خداوند عالم انسان کی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر ساتھ میں شب عید الفطر یعنی عید کی رات۔ عام طور پر ہم عید کی رات کیا کرتے ہیں؟ عید کی رات ہم سب دنیاوی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، مادی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کپڑے، اپنے لباس اور دیگر جو ہے ضروریات ہے اس کی فکر میں رہتے ہیں، جبکہ یہ شب یعنی عید کی رات بالخصوص انسان کو چاہیے کہ دعا کا خیال رکھے، بجائے یہ کہ ہم جو ہے دنیاوی امور میں مصروف ہو، بجائے یہ کہ ہم ان تمام چیزوں میں مصروف ہوں، ہم کوشش کریں کہ اس شب عید کو دعاؤں میں بسر کریں، دعاؤں میں گزاریں، استغفار میں گزاریں۔ اور آپ دیکھیں کہ دعاؤں کی کتابوں میں ان تمام اعمال کو، دعاؤں کو باقاعدہ بالخصوص شب عید الفطر بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شب اضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کی جو شب ہے اس میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس رات کو دعاؤں میں گزارے، انسان بالخصوص استغفار میں گزارے، انسان عبادت میں گزارے۔ اسی طرح سے ایک شب اور ہے کہ جو عید غدیر کی شب ہے۔ روز غدیر جو اعمال ہیں جو اپنے کتابوں میں جو ہے پڑھے ہیں، خصوصاً دعاؤں کی کتابوں میں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بالخصوص روز غدیر کی جو شب آتی ہے یعنی عید غدیر کی جو شب ہے، اس میں خاص تاکید کی گئی کہ انسان جو ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، اہل بیت کی ولایت کے وسیلے سے دعا کرے۔ خداوند عالم شب کی عظمت اور بزرگی میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے رجب کہ جو بہت عظیم مہینہ ہے، جس کے بے پناہ فضائل آپ حضرات نے سنے ہیں، اس کی پہلی کہ جس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، بالخصوص جو آپ اعمال کتابوں پڑھتے ہیں، اگر انسان اس میں دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس لیلۃ الرغائب میں خود انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں، امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نیمہ شعبان کی شب کہ جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شب دعا بھی کہا جاتا ہے، شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام جو ہے 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں بھی خداوند عالم مومنین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس رات میں اکثر لوگوں کو جہنم کی آگ سے خداوند عالم آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے نیمہ رجب کی شب وہ بھی ایک اہم فضیلت رکھتی ہے، اگر اس میں بھی انسان دعا کرے تو خداوند عالم اس دعا کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے۔ ایک اور دن ہے، بالخصوص یاد رکھے کہ یہ دن بہت عظیم ہے کہ جس دن خداوند عالم نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی روز ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم اپنے پیغمبر کی عظمت اور بزرگی اور پیغمبر کے توسط سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا خصوصاً عید میلاد النبی کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر کے وسیلے سے دعا کریں۔ خداوند عالم پیغمبر کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوقات ہمارے ہاں دعاؤں کی کتابوں میں، روایات میں موجود ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ خصوصاً جو اوقات بیان کیے گئے کہ ایک سحر کا وقت اور ایک زوال کا وقت، کہ جب بھی زوال کا وقت ہو تو انسان کو چاہیے کہ دعا کرے، اس لیے کہ زوال کے وقت خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ کہ جب
باران رحمت برس رہی ہو. جب انسان آپ نے دیکھا کہ اکثر جب بارش ہوتی ہے تو یہ رحمت برستی ہے, تو وہاں بھی تاکید کی کہ رحمت جب برس رہی ہو, بارش جب برس رہی ہو, تو انسان اس وقت دعا کرے تو خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے طلوع فجر کا وقت یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب انسان خدا سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. لہذا اس وقت بھی اگر کوئی انسان اس اہم وقت میں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ابھی جو ہے سورج نمودار نہیں ہوا ہے, اور انسان اکیلا تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور خدا سے جو ہے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے, تو یہ وہ عظیم وقت ہے کہ جب خداوند عالم اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے, ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور ہماری فریاد خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. اور ایک اہم وقت کہ جس کا تذکرہ آپ نے بار بار سنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس وقت ضرور دعا کریں, ضرور اپنی حاجت کو بیان کریں. وہ کون سا وقت ہے؟ آذان کا وقت. جب بھی آذان ہو رہی ہے, یوں تو آذان کے وقت ہمارے لیے تاکید کی گئی کہ ہم خاموش رہیں. عام طور پر دیکھا گیا کہ آذان ہو رہی ہوتی ہے لوگ باتیں کرتے ہیں, آذان ہو رہی ہوتی ہے دنیاوی امور میں لوگ مصروف رہتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی جو ہے مصیبت ہے کہ اگر انسان آذان کے وقت گفتگو کر رہا ہے, آذان کے وقت باتیں کر رہا ہے, آذان کے وقت انسان دنیاوی امور میں مصروف ہے. جب بھی آذان ہوتی ہے, احترام آذان میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں. اگر کوئی شخص بیکار کی باتیں کرتا رہتا ہے, آذان ہوتی رہتی ہے, تو روایات میں یہ ہے کہ آخری وقت اس کی زبان گم ہو جاتی ہے. اس کی زبان کہ جو ہمارے ہاں عموماً آخر وقت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ انسان کو تلقین کرواتے ہیں, بار بار کلمات یاد کرواتے ہیں, اس کو یاد دلاتے ہیں, کلمہ جو ہے اس کی زبان سے جو جاری کرواتے ہیں تاکہ اس کی آخرت اور اس دنیا سے جانے کے وقت جو ہے یہ بہتر ہو جائے, آخری وقت بہتر ہو جائے. لیکن چونکہ انسان جب دنیا میں آذان کے وقت باتیں کرتا ہے تو اس وقت اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے, نہ تو اس کی زبان پر تلقین جاری ہوتی ہے, نہ تو اس کی زبان پر اور دیگر کلمات کہ جو پڑھے جاتے جاری ہوتے ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آذان ہو, احترام آذان میں خاموش رہیں, خاموشی سے آذان سنیں, یا تو آذان کے کلمات کو دہرائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آذان ختم ہو تو دعا کرے. اور بعض روایت میں ہے کہ جب آذان ختم ہو تو سب سے بہترین دعا اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا ہے کہ انسان آذان کے بعد جو ہے امام وقت کے ظہور کی دعا کرے, ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرے. تو یہ زمان کے اعتبار سے, اوقات کے اعتبار سے کہ کب کس زمانے میں کس وقت انسان دعا کرے. اب دوسرا مرحلہ کہ کس مکان کس جگہ پر دعا کرے. یوں تو انسان جہاں بھی ہے خداوند عالم سے دعا کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے یہاں جو روایات میں احادیث میں چند خاص مقامات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جہاں خداوند عالم دعاؤں کو جلد مستجاب کرتا ہے. یوں کہا جائے کہ جہاں دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات اور چانس بہت زیادہ ہیں, ان مقامات میں سب سے پہلی جگہ کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. جس مقام پر, جس مکان پر, جس جگہ پر انسان کی دعا مستجاب ہونے کے زیادہ چانس ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ کے نیچے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرتا ہے تو خداوند اعلیٰ بہت جلد اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو ایک میزاب رحمت ہے کہ جس کے نیچے کھڑے ہو کر اگر انسان دعا کرتا ہے تو خداوند اعلیٰ اپنی رحمتوں کو جو اس پر نازل کرتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو سب سے پہلا مقام, سب سے پہلا جو ہے مکان جہاں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانس ہے وہ خانہ کعبہ ہے. دوسرا مسجد نبوی کہ جہاں خداوند عالم انسان کی دعاؤں کو جو مقام ہے کہ جہاں انسان کو دعا کرنی چاہیے خداوند عالم جلد قبول کرتا ہے, وہ ہے مسجد نبوی کہ جہاں آپ کے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے. اگر انسان اس جگہ پر دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا جلد قبول ہونے کے امکانات اور چانس زیادہ ہیں. تیسرا مقام کہ جہاں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانس ہے وہ میدان عرفات ہے. جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا جو افراد عمرے کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو میدان عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ وہیں سے چونکہ آپ کو عرفان حاصل ہوا, وہیں سے خداوند عالم نے اس مکان کو معظم اور مکرم قرار دیا. لہذا اگر اس میدان عرفات میں انسان جا کر
دعا کرتا ہے اور خصوصاً معرفت کی دعا کرتا ہے، چونکہ عرفات کا تصور معرفت سے ہی ہے، اور جناب ابراہیم کے واقعے سے جو آشکار ہے کہ اگر انسان علم عرفان کی دعا کرتا ہے، معرفت خدا کی دعا کرتا ہے، معرفت امام کی دعا کرتا ہے، معرفت دین کی دعا کرتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے اس مقام اور اس مکان پر پہنچ کر ان تمام چیزوں کی دعا کرے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم مقام ہے، یوں تو تمام ادبات ہیں، تمام روزے ہیں، تمام مزارات مقدسہ ہے کہ جہاں انسان دعا کرے تو خداوند عالم دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ان تمام روزوں میں، ان تمام مزارات میں حائر امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یوں تو تمام ائمہ معصومین کے مزارات میں، تمام ائمہ معصومین کے جو ہے ادبات میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے جو استثنائی خصوصیات عطا کی ہیں، جس کو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اس میں 3 اہم جو استثنائی خصوصیات جن کو ذکر کیا ہے کہ خداوند عالم نے آپ کی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا، یعنی بابرکت خاک قرار دیا، جیسا کہ آپ علماء اور ذاکرین سے سنتے تھے، بہت ہی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ کی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا ہے، اور خداوند عالم تمام بلاؤں، تمام مصیبتوں کو آپ کے حائر میں آنے والے ہیں، آپ کے روزے پر آنے والوں کو دور کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو دعا ہے اگر انسان دعا کرتا ہے، خصوصاً قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے، استجابت الدعا تحت قبت، جیسا کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ خداوند عالم قبے کے نیچے کھڑا ہو کر امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان حائر امام حسین میں ہے، قبہ امام حسین کے نیچے ہے، گنبد امام حسین کے پاس ہے، تو انسان کو چاہیے بالخصوص جب بھی کربلا جائے تو انسان اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب کرے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے مشاہد مقدسہ کا بھی ذکر ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اب تیسرا جو اہم مرحلہ ہے کہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے احوال ہیں کہ جن کی بنا پر دعا قبول ہوتی ہیں، چونکہ چند افعال ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے۔ چند احوال علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی دعائیں جلد مستجاب ہوتی ہیں۔ اب بالخصوص نماز جب انسان پڑھتا ہے تو جانتے ہیں کہ بہترین عبادت ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عبادت ہے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی دعا کے قبول ہونے کے جلد امکانات ہیں۔ اسی لیے روایات میں، احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یوں ہی اٹھ جاتا ہے، تعقیبات نہیں پڑھتا، تو بہت زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے، حتیٰ کہ خداوند عالم بعد روایت پر اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ ہم نماز پڑھے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی دعا نہ کرے۔ یہ تو بہت اعمال نماز کے بعد تعقیبات میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن سب سے بہترین چیز کہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے۔ کم از کم انسان تسبیح پڑھے، اتنی دیر بیٹھا رہے، چاہے جتنی بھی جلدی کرے، لیکن کوشش کرے کہ کم از کم تسبیح پڑھے اور اس کے بعد جو ہے انسان فارغ ہو۔ یہ تو ضروری ہے کہ انسان نماز کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے اور جو تعقیبات دعاؤں کی کتابوں میں مذکور ہے اس کو انجام دے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، عیادت ہمارے یہاں اسلام میں بہت زیادہ جس کی جو ہے مدح کی گئی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عیادت کریں، جب بھی کوئی مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ مریض کو خود پہنچتا ہے کہ مریض کا دل بہلتا ہے، اس کے جو ہے تکلیف اور اس کی جو پریشانی وہ کم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارے یہاں کیا کہا گیا کہ ہم وعود المریض، ہم مریض کی عیادت کریں۔ یہ بہت ہی مستحبات میں سے ہے، بہت ثواب کا کام اگر انسان جو ہے مریض کی عیادت کرتا ہے، لیکن جب انسان مرض کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب آپ جائیں تو آپ مریض کے لیے دعا کریں اور مریض سے خود کہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ جب انسان مرض کی حالت میں ہوتا ہے تو خداوند عالم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا جب وہ دعا کرے گا تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعائیں مریض بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیں، مثلا مریض اور آپ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ اسی طرح سے جو انسان سائل ہے اور ایک انسان جو موتی ہے، یعنی سائل جو مانگنے والا ہے، موتی جو عطا کرنے والا ہے، جب انسان کسی کو دیتا ہے تو خصوصاً جب انسان سائل جو ہے جس کو آپ دیتے ہیں
اگر وہ دینے والے کے حق میں دعا کرتا ہے. تو روایات میں ہے کہ سائل کی دعا موتی کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. لیکن آپ خاص خیال رکھیں کہ جو افراد آپ کو کچھ دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کی یہ دعا جو ہے ان کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. لہذا سائل کی دعا جو ہے موتی کے حق میں، اسی طرح سے مریض کی دعا جو ہے عیادت کرنے والے کے حق میں یہ جلد قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے روزہ دار، چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، روزہ دار یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں دعا کے قبول ہونے کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے خطبہ شعبانیہ میں بھی سنا ہے اور دیگر روایات میں موجود ہے، روایات بھی کہتی ہیں کہ روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اسی طرح سے حج کرنے والا، جب انسان حاجی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے، لیکن تمام شرائط اور تمام شروط کے ساتھ. اگر انسان واقعا حاجی ہے تو اگر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو ایسے ہی بالکل جیسے وہ اس دنیا میں ابھی آیا ہے. یعنی حاجی کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے اور حج کرنے کے بعد جب لوٹتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، یعنی بالکل بے گناہ ہوتا ہے، اس کے تمام گناہ جو ہے ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں. لہذا حاجی کی بھی دعا جو ہے بہت جلد قبول ہوتی ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب حجاج سے ملاقات کریں، حاجیوں سے ملاقات کریں، یہ جو حاجی حج کے لیے جائیں تو ان کے یہ ضرور درخواست کریں کہ جب بھی وہ خانہ کعبہ میں جائے تو آپ کے لیے دعا کریں. تو حاجی کی بھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے ظاہر امام حسین علیہ السلام کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے. ظاہر امام حسین علیہ السلام کی بے پناہ جو ہے فضائل آپ نے سنے ہیں، علماء سے ذاکرین سے جو ہے بار بار سنتے آئے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ ظاہر امام حسین جب امام حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور جیسا کہ بہت ساری کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کو ہمارے بزرگ علماء نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جب ظاہر امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاستأنف العمل، کہ چونکہ اب جو بھی تم نے انجام دیا ہے، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، تمہارے تمام چیزوں کو معاف کر دیا گیا ہے، لہذا اب اپنے عمل کو دوبارہ شروع کرو، اپنی جو ہے زندگی کو دوبارہ شروع کرو. بالکل حاجی کی طرح سے انسان دوبارہ اس دنیا میں گیا آیا ہے، بالکل اسی طرح سے ہو جاتا ہے ظاہر امام حسین. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہرین امام حسین علیہ السلام سے دعاؤں کی درخواست کریں. ظاہرین کو بھی چاہیے کہ جب بھی وہ روزوں میں آئیں تو اپنے لیے مانگنے سے پہلے وہ دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرے، خصوصاً اپنے رشتہ دار، عزیز اور اقارب کے لیے. اسی طرح سے مظلوم کی دعا، کہ خداوند عالم مظلوم کی دعا کو بہت جلد سنتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ میں 2 جگہ تمہیں ملوں گا، ایک ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس اور دوسرے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس. تو جب کوئی مظلوم ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، تو خداوند عالم ایسے کی صدا کو جلدی سنتا ہے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جو دعائیں عرش الہی تک تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے، اس میں 2 دعائیں ہیں، ایک مظلوم کی اور ایک ماں کی، جو عرش خدا تک بہت جلد پہنچتی ہیں، بہت سرعت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ پہنچتی ہیں. اسی طرح سے محتاج کی دعا، اسی طرح سے افطار کے وقت کی دعا، کہ جب انسان افطار کے لیے بیٹھا ہو تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب آپ افطار کر رہے ہیں تو دعا کریں تاکہ خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اسی طرح سے سب سے اہم اور ضروری ہے کہ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ ہم اپنے والدین کہ جو زندہ ہیں اگر تو ان کے لیے دعا کریں، اگر مر گئے تو ان کے لیے دعائیں رحمت کریں، یقیناً ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے. لیکن بالخصوص ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اگر زندہ ہیں ماں باپ، دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پر جا کر اپنے لیے دعا خدا سے طلب کرے. خداوند عالم ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اگرچہ وہ مر چکے ہیں، اور آپ کے حق میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی. لہذا قبرستان جا کر ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھے اور اپنے لیے دعا طلب کرے تو آپ کی مشکل پریشانیاں انشاءاللہ حل ہوگی. تو آئیے آج انہی دعاؤں کے صدقے میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے بھی دعا کرے کہ پروردگار اگر دنیا میں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں
تو ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، اگر چلے گئے ہیں اس دنیا سے اور اگر مر چکے ہیں تو پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کو جو ہے مقام علیین میں جگہ عنایت فرما، اور ساتھ ساتھ میں ان مرحومین کے لیے دعا کرے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ماہ رمضان میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد کرے، چاہے ماں باپ ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔